اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس، چیپٹر 11 دا نیشنل موومنٹ 1870-1947، کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری۔ اس سے پہلے ہم نے ایمرجنس آف نیشنلزم کے بارے میں پڑھا ہے کہ قوم پرستی کا جذبہ کیسے لوگوں میں پیدا ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک دہائی تک انگریزوں کا غلام رہا ہے۔ اس غلامی کے دور میں انگریز اس ملک کے سارے وسائل کو خود بخود وہ استعمال کرتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا ان وسائل پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہاں کے لوگوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے جو ایک جمہوری معاشرے میں، جو ایک آزاد معاشرے میں، جو ایک آزاد ملک میں لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ حقوق یہاں کے لوگوں کو حاصل نہیں تھے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریز لوگ کس طریقے سے اس ملک میں وارد ہوئے تھے، اس ملک میں داخل ہوئے تھے۔ پہلے وہ تجارت کے سلسلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ اس ملک میں داخل ہو گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن پہ قابض وہ ہو گئے، تو اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اس ملک کے لوگوں کو ایک باقاعدہ جدوجہد شروع کرنی پڑی۔ اسی جدوجہد کا یہ سلسلہ ہے کہ ہمیں وہ منزل حاصل ہوئی جس منزل کی جستجو میں ہم اس وقت تھے، وہ تھی آزادی، جو 1947 میں ہمارے ملک نے حاصل کی۔ کیونکہ اس سے پہلے ہمارا ملک انگریزوں کا غلام تھا، انگریزوں کے شکنجے میں تھا۔ یہاں ہر کوئی قانون جو تھا وہ انہی کا چلتا تھا، انگریزوں کا چلتا تھا۔ یہاں کی ایڈمنسٹریشن پہ وہی لوگ قابض تھے۔ لوگوں کو ان چیزوں پر کوئی دخل اندازی کا حق نہیں تھا۔ وہ یہاں کے باشندے جو تھے، جو یہاں کے اصلی لوگ جو رہنے والے تھے، وہ ان وسائل کو، وہ ان ریسورسز کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے عہدے جو تھے ان پہ قابض نہیں ہو، ان پہ وہ برجمان نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اسی کے سلسلے کی کڑی ہے دا نیشنل موومنٹ، جس میں انڈین نیشنل کانگریس کا وجود بھی ہوا۔ جانتے ہیں کہ اس قوم پرستی کے جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری ایسوسیشنز کا، سیاسی تنظیموں کا وجود عمل میں آیا، جس میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے۔ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ لوگوں کو باخبر کیا جائے کہ ہم انگریزوں کے غلام ہیں، ہمیں اس غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ہمیں یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک پہ جو حکومت ہونی چاہیے وہ ہماری ہونی چاہیے، ہم خود اس ملک پہ برجمان ہونے چاہیے، یہاں کے وسائل جو ہے ان پہ ہمارا قبضہ ہو۔ تو اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس کا وجود عمل میں آیا۔ یہ وجود کیسے عمل میں آیا؟ یہ البرٹ بل جو تھی، جو 1883 میں پیش کی گئی تھی، جس پہ انگریز لوگوں نے، وائٹس نے مخالفت کی تھی، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں برابری کی بنیاد پر ٹرائل ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے کی وجہ سے، اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ یہ ان تنظیموں کا، سیاسی تنظیموں کا وجود عمل میں آیا، جس میں بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئی تھی، جن میں پونا سرونجکا سبھا تھی، انڈین ایسوسیشن تھی، مدراس مہاجن سبھا تھی، بمبئی پریزیڈنسی ایسوسیشن تھی، اور انڈین نیشنل کانگریس کا وجود عمل میں آیا۔ اس آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں کہ حالانکہ اس کا وجود جو تھا، اس کے بارے میں 1880 عیسوی میں ہی
یہاں کے لوگوں نے سوچا تھا، لیکن اس بل کی مخالفت کی وجہ سے، البرٹ بل کی مخالفت کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو تھے، یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ جو تھا جب وہ زیادہ بیدار ہو گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو کیا ہوا کہ 1985 عیسوی میں یہاں کے اس ملک کے 72 ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ اس انڈین نیشنل کانگریس کی اجلاس میں حصہ لیتے ہیں، جن میں نمایاں فگرز تھی دادا بھائی نہرو جی، جو انڈین نیشنل established in 1818 with 72 delegates met at Bombay in December 1885. Dada Bhai Nehru ji, businessman and publicist, settled in London. Firoz Shah Mehta, Badruddin Taib ji, W.C. Banerjee, Sudarnath Banerjee, Ramesh Chandra Dutt, S. Subramandi Lair, mainly in Bombay and Kolkata. اسی کی وجہ سے اس کے یہ قوم پرستی کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ابھارنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اس تنظیموں کا وجود بہت ضروری تھا۔ تو اسی کی وجہ سے ان تنظیموں کا وجود عمل میں آیا۔ established in 1880 with 72 delegates met at Bombay in دسمبر 1885 جس میں عیسوی میں انڈین نیشنل کا پہلا اجلاس عمل میں لایا گیا تھا۔ بمبئی میں اس کا اجلاس ہوا تھا، جس میں 72 ڈیلیگیٹس نے، 72 نمائندوں نے شمولیت اختیار کی تھی اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں، جس میں اس اجلاس میں جو نمایاں فگرز تھی وہ تھی دادا بھائی نہرو جی، بزنس مین تھے اینڈ پبلسسٹ سیٹل ان لندن، جو لندن میں رہ رہے تھے۔ فیروز شاہ مہتا تھا، بدردین طیب جی تھا، W.C. بنرجی تھے، سدرناتھ بنرجی تھے، اور رمیش چندر دت تھا، S. سبرمندی ایئر، مینلی ان بمبئی اینڈ کلکتہ، جن کا زیادہ تر تعلق جو تھا ممبئی اور کلکتہ سے تھا۔ اس وقت بمبئی کہہ رہے تھے، آج ممبئی اس کو کہہ رہے ہیں۔ ان شہروں سے ان کا تعلق تھا۔ A.O. ہومی brought Indians from various regions together. ہومی جو تھا، اس نے ہندوستان کے بہت سارے ریجنز سے، بہت سارے علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا لانے کی کوشش کی۔ نہرو جی روٹ پاورٹی اینڈ ان برٹش رول ان انڈیا، کرٹیسزم اکنامک امپیکٹ آف برٹش رول۔ نہرو جی نے بھی اسی اثنا میں ایک کتاب لکھی جس میں ہندوستان پاورٹی کے بارے میں، غریبی کے بارے میں اس نے ذکر کیا، ولان برٹش رول، اور اگر برٹش لوگوں کا رول یہاں نہیں ہوتا، اور کرٹیسزم آف اکنامک امپیکٹ آف برٹش رول، اور اس اکنامک امپیکٹ اقتصادی پیکیج کی اس نے کھل کر مخالفت کی جو برٹش رول کے دوران یہاں نافذ ہوا تھا۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر انڈین نیشنل کانگریس کا وجود عمل میں آیا۔ اس تنظیم کا وجود میں عمل آنے کی ایک بڑا وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں قوم پرستی کا جذبہ پیدا کیا جائے، لوگوں کو باخبر کیا جائے، لوگوں کو ان چیزوں سے اویئر کیا جائے کہ ہم اس وقت کس جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو اس طرح انڈین نیشنل کانگریس نے قوم کی اس طرح بھرپور قیادت کی۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ یہیں، ہمارا ٹاپک جو ہے یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک لے کر ہم دوسرے دن آ رہے ہیں۔ تو یہاں مجھے اجازت دیجیے۔ تھینکس۔